تو تمہاری ایمانی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ تم ان کی مجالس میں جاؤ جہاں ابوبکر صدیق کو ڈاکو کہا جا رہا ہے؟ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو ہی ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ تشریف لے کے آتا ہے تو عوام کی جانب سے چند ایک سوالات ہوتے ہیں۔ کالا لباس پہننا کیسا؟ نوحے مرثیہ سننا کیسا؟ اسی طرح روافض کی مجالس میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہی سوال امام اہل سنت، امام عشق محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مرثیہ سننا حرام، نوحے سننا حرام، اسی طرح شیعہ کی روافض کی مجالس میں جانا یہ بھی حرام ہے، اور فرمایا کہ کالا اور ہرے رنگ کا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ کالا لباس پہننا سوگ کی علامت ہے اور سوگ کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ وہاں تو ہم ذکر اہل بیت سننے کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو ہم پاکوں کا ذکر سننے جاتے ہیں، تو حرام کیسے ہو گیا؟ ان کا ذکر سننا کیسے حرام ہو گیا؟ آپ کو جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ سوال ذہنوں میں داخل کرتے ہیں کہ وہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ خاتون جنت کا ذکر ہوتا ہے اور مقدس ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کا ذکر سننا حرام، یہ کیسے ہو گیا؟ اب جو بھولے والے سنی ہیں ان کے ذہن کے اندر جو ہے یہ چیز پن کرتی ہے کہ واقعی ہر بات تو درست ہے کہ ان کا ذکر سننا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو پیارے، ان کا ذکر سننا حرام نہیں ہے، تو ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے، ذکر سننا بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کے ذکر کی آڑ میں صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرنا یہ ناجائز ہے۔ ان کے ذکر کی آڑ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو طعن و تشریح کرنا یہ ناجائز ہے۔ ان کے ذکر کی آڑ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تورع کرنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسی مجلس کے اندر، کسی بیٹھک کے اندر آپ کے اماں ابا کے بارے میں کوئی بات کرے، آپ وہاں جانا پسند کرو گے؟ اور ان کی مجالس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈاکو کہا جاتا ہے، تو تمہاری ایمانی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ تم ان کی مجالس میں جاؤ جہاں ابوبکر صدیق کو ڈاکو کہا جا رہا ہے، عمر فاروق اعظم کو تبرہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، طعن و تشریح کی جا رہی ہے۔ ابوبکر و عمر کی شانیں کیا ہے؟ کیا آپ احباب کو نہیں پتا؟ اور میں نے یہ ماں باپ کی بات کی ہے تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا ماں باپ کہا ہے، احادیث موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کا حکم پیارے آقا فرما رہے ہیں۔ کیا وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ اے فاطمہ تو بھی اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سے سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ۔ تو یہ حضور کے محبوب ہیں، ان محبوبوں کے بارے میں، اسلام کے مائی باپ کے بارے میں کوئی باتیں کرے، گھٹیا الفاظ استعمال کرے تو ایمانی غیرت کس طرح گوارا کر جاتی ہے کہ آپ ان کی مجالس کا حصہ بنے؟ تو یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، اہل بیت کا ذکر سننا ہے تو ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو خالص اہل بیت کا ذکر سنائیں گے، علماء اہل سنت کے بیانات سنیے۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر تبرہ کیا جائے، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے۔ اسی لیے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے نا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی محبت کو بڑھانے کے لیے، ان کی محبت کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے کیونکہ یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی عادت شیوہ ہے۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں تو اسلام آباد سے ایک ذاکر پکڑا بھی گیا ہے اسی معاملے کے تحت۔ تو ہمیں نہیں جانا، نوحے نہیں سننے، مرثیے نہیں سننے، ان کی مجالس کا حصہ نہیں بننا، اور ان کی مشابہت کی وجہ سے کالا لباس بھی محرم کے اندر نہیں پہننا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔